بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ عہد عباسی میں خواتین کا معاشرتی مقام و مرتبہ۔ ہمارے ایک لبرل دوست معترض ہوئے کہ جیسے جیسے دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی گئی، مسلمان معاشروں میں خواتین کو واپس جاہلی فلسفوں کے تحت گمنامی کے پردوں میں چھپنا پڑا اور مسلمانوں کی میل ڈومینیٹ سوسائٹی یعنی مردوں کا غالب معاشرہ میں خواتین کو بالکل دبا دیا گیا۔ تاہم مسلم ہسپانیہ کا معاملہ اہل یورپ سے قرب کے سبب مختلف رہا اور وہاں خواتین کی حیثیت نمایاں رہی۔ ہمیں اپنے لبرل دوستوں سے سب سے زیادہ شکوہ یہی رہتا ہے کہ انہوں نے تاریخ اسلامی کا کبھی خود سے براہ راست مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا، بلکہ یہ جو کچھ اعتراضات اس ضمن میں پیش کرتے ہیں وہ یا تو مستشرقین کے چبائے ہوئے نوالے ہوتے ہیں یا پھر مستغربین کی قے۔ ان اعتراضات میں ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وگرنہ اگر یہ تاریخ کا براہ راست مطالعہ اصل تاریخی ماخذ سے کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ عہد بنو امیہ تو چھوڑیے، عہد عباسی میں جس کو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 125 سالوں کا بعد تھا، خواتین زندگی کی تقریباً بیشتر گوشوں میں نمایاں کارکردگی دکھاتی نظر آتی ہے۔ اور پھر مسلم ہسپانیہ اور یورپ کی قرب والی بات تو اس پر ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے یورپ میں قدم رکھا تھا اس وقت وہ ان سے خواتین کے ساتھ معاملات بھلا کیا سیکھتے، جبکہ خود اہل یورپ ایک عورت اور جانور میں تمیز کرنا نہ جانتے تھے اور عورت کو شیطان کا روپ اور فتنہ کا دروازہ قرار دیتے تھے۔ خیر، آمدم برسر مطلب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ معترض دوست نے خود مسلم یورپ کی خواتین کی معاشرتی حیثیت کی مسلم ہونے کے قائل ہیں، سو ہم یہاں صرف عہد بنو عباس میں خواتین کی معاشرتی حیثیت پر تھوڑی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اس دور کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عہد عباسی کی مسلم معاشرہ میں خواتین گھر بار، سیاست، علم و ادب، فنون لطیفہ، اقتدار اور فیشن کی دنیا میں ممتاز و نمور تھی۔ سید امیر علی دی شارٹ ہسٹری آف سیریسنز مسلمانوں کی مختصر تاریخ صفحہ نمبر 455 میں لکھتے ہیں کہ عہد عباسیہ کے ابتدائی دور میں عورتوں کی معاشرتی حیثیت بالکل اسی نوعیت کی تھی جیسے کہ عہد بنو امیہ میں تھی۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی دو چچزاد بہنیں زہرہ بختر لگا کر رومی جنگوں میں شرکت کرتی تھی، جبکہ ہارون رشید کے عہد میں اکثر خواتین جنگوں میں شریک ہوتی تھی اور فوج کی کمان کرتی تھی۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے عہد میں خواتین ظرافت و علمیت میں مردوں کی شانہ بشانہ تھی۔ اس عہد کی خواتین شعر و شاعری بھی کرتی تھی اور اپنے ہنر اور علمیت کے سبب معاشرے کی رونق متصور ہوتی تھی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑے پایہ کی عالمہ اور اعلیٰ شاعرہ تھی، جو کہ بیک وقت ملکی امور سیاست میں بھی پوری دلچسپی لیتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے دور میں موصل کے لوگوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی غرض سے ایک طویل نہر زبیدہ کھدوائی تھی۔ ملکہ زبیدہ اس پایہ کی ملکہ تھی کہ اس کے اپنے وکیل ہوتے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے ملکہ زبیدہ کے وکیل سعید بن زید کا ذکر کیا ہے، جس نے اپنی ملکہ کی ہی اتباع میں میمون قریہ عراق کے قریب ایک نہر بنام نہر میمون کھدوائی تھی، جو کہ اس علاقے کے سرسبز و شادابی کی ضامن تھی۔ ملکہ زبیدہ کو فلاحی کاموں سے خصوصی دلچسپی تھی اور اس ضمن میں اس نے نہر زبیدہ کے ساتھ ساتھ کئی سرائیں بھی بنوائی تھیں۔ مسعودی نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر 4 میں موصل میں ایک مہمان خانے کا ذکر بھی کیا ہے، جو کہ اس وقت موصل کا واحد مہمان خانہ تھا اور ملکہ زبیدہ کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی طرح مشہور عباسی خلیفہ مہدی کی ملکہ خیزران کا ذکر بھی تذکرہ نگاروں نے خصوصی طور پر کیا ہے۔ یہ ملکہ ملکی امور میں خصوصی دلچسپی لیتی تھی اور اس کے دروازے پر ہمہ وقت ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔
الفخری صفحہ نمبر 142 میں ملکہ خیزران کی بابت مرقوم ہے کہ یہ بہت با اختیار خاتون تھی، وہ حکم دینے کی مجاز بھی تھی اور اس کو منسوخ کرنے کی بھی، اور اکثر سفارش بھی کیا کرتی تھی جو کبھی رد نہ ہوتی تھی۔ صبح و شام سائل اس کے دروازے پر موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح مقتدر عباسی کی ماں اور بیویاں بھی بہت با اختیار تھی۔ تذکرہ نگار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مقتدر کی دور میں نظام حکومت حقیقت میں اس کی ماں اور بیویاں ہی چلا رہی تھی اور نہایت عمدگی سے انتظامی امور سر انجام دیتی تھی۔ مقتدر کی ماں کے بارے میں سید امیر علی نے دی شارٹ ہسٹری آف سیرسنز میں لکھا ہے کہ مقتدر عباسی کی ماں اس قدر بااثر تھی کہ خود عدالت اپیل کی صدارت کرتی تھی، خود درخواستیں لیتی تھی اور دور دراز ملکوں کے سفیروں اور ملکی سرکاری عہدیداروں سے خود ملاقات کرتی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ الخلفاء میں مقتدر کی ماں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے 306 ہجری میں ایک شفاخانہ قائم کروایا تھا جس کا سالانہ خرچ 7000 دینار تھا۔ اس طرح مقتدر کی ماں دیگر کئی رفاہی امور بھی سر انجام دیتی تھی۔ الفخری لکھتا ہے کہ مامون رشید کی بیوی بران، مہدی کی بیٹی علیہ اور معتزد و مقتدر کی ماں عباسی عہد کی نہایت بااثر اور ممتاز خواتین تھیں۔ یہ سب علم و فضل اور سیاست کی ماہر تھیں اور انہیں ملکی معاملات میں کافی رسوخ و دخل حاصل تھا۔ صفحہ نمبر 194 پر سید امیر علی بتاتے ہیں کہ علیہ بڑی ماہر راکدان تھی۔ کتاب الاغانی کا مصنف ابو الفرج الاصفہانی اس کے شعروں کی بڑی تعریف کرتا ہے، جبکہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ اس پایا کی شاعر تھی کہ وہ اپنے شوہر خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کو اکثر نظم میں خط لکھا کرتی تھی۔ پھر یہ ساری خواتین جہاں ملکی معاملات اور امور سیاست میں دلچسپی لیتی تھی، وہی بیک وقت اپنے حسن اور اس کی آرائش و زیبائش کا بھی پورا خیال رکھتی تھی۔ چونکہ عباسی خلفاء کے حرم میں زیادہ تر ملکائیں اور کنیزیں ایرانی تھی، سو اسی وجہ سے اس زمانے کی خواتین پر ایرانی معاشرت کا اثر کافی نمایاں ملتا ہے۔ سید امیر علی بتاتے ہیں کہ دور عباسی کی خواتین اپنی آرائش و زیبائش کے لیے ایک قسم کی قبہ نما ٹوپی پہنا کرتی تھی جس کے نچلے سرے کے اطراف پر ایک پٹی لگی ہوتی تھی۔ اس پٹی کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جاتا تھا، جبکہ نسوانی حسن و جمال کے لیے پازیب اور کنگن کا استعمال بھی عام تھا۔ خواتین کے مابین چہرے پر پاؤڈر اور ہونٹوں پر سرخی یعنی لپسٹک لگانے کا فیشن عام تھا، جو کہ ایرانیوں سے مستعار لیا گیا تھا۔ مسعودی نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پر زبیدہ خاتون کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے جوتوں میں ہیرے جڑے ہوتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بہن علیہ کے سلسلے میں پروفیسر نکسلن نے ہسٹری آف دی عربس صفحہ نمبر 334 میں لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پر ایک داغ تھا جس کو چھپانے کے لیے اس وقت کے صرافوں نے ایک ٹیکہ ایجاد کیا تھا جس پر ہیرے جواہرات جڑے گئے تھے۔ یہ ٹیکہ آلہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا اور اس وقت کے فیشن کی دنیا میں اس قدر عام ہوا کہ ہر عورت اس کو اپنے زیوروں کا لازمی حصہ سمجھتی تھی۔ الغرض عہد بنو عباس کے دور تک، جس کو کہ زمانی اعتبار سے دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بعد اور دوری تھی، اس میں بھی خواتین کی معاشرتی حیثیت نہ صرف نمایاں تھی بلکہ بقول سید امیر علی متوکل عباسی کے عہد تک اعلیٰ حیثیت اور علمیت کے حامل خواتین کے گھروں میں علمی جلسے اور مجلس تک منعقد ہوتی تھی۔ اور یاد رہے یہ اس وقت کی بات ہے جب یورپ میں خواتین کی پڑھائی تو کھجا وہ جانوروں سے برتر ہے یا نہیں اس پر بحثیں ہوتی تھی اور ان کو شیطان کا اوتار قرار دیا جاتا تھا۔ سو یہ کہنا ہے کہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کے ساتھ ساتھ خواتین کی معاشرتی حیثیت کمزور ہوتی گئی، یہ ایک نیرا مفروضہ ہے جس میں حقیقت کا رنگ صدیوں بعد جا کر بھرا ہے۔ یہ تحریر محمد فہد حارث کی جو ہے پیج سے لی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔